شہداء ہم شرمندہ ہیں۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ 80 کی دہائی میں پیدا ہونے والی نسل ہے ہم، لیکن آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیوں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ نسل کسی کام کی نہیں، خراب ہو چکی ہے۔ ہم وہ نسل تھے کہ ابھی بھی ان ہواؤں میں سانس لے رہے تھے جن میں کبھی شہداء نے سانس لیا تھا۔ ہم جنگ کے دوران پیدا ہونے والی نسل تھے۔ شاید جنگ کی آگ نے ہمارے شہروں کو جلا دیا تھا، ہمارے پیاروں کو ہم سے چھین لیا تھا، لیکن اس جنگ میں ان انسانوں نے اس ہوا میں تنفس کیا تھا کہ جن کی اہمیت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ تھی۔ مخلص، بااخلاق، متواضع، بہادر، پاک، ایسا انسان کہ اگر اس زبان کی تمام اچھی لغات کا استعمال بھی کر لیتے تب بھی ان کی کامل خصوصیات بیان نہیں کر سکتے تھے۔ میں بھی ایک 80 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں میں سے تھا۔ میں بھی اس ماحول اور فضا میں سانس لے رہا تھا جن میں کبھی شہداء چلتے پھرتے تھے اور سانس لیتے تھے۔ میں اسی خراب نسل میں سے تھا، لیکن ہم جنگ میں نہیں تھے۔ ہم اس جنگ میں خراب نہیں ہوئے تھے۔ ہم 80 کی دہائی میں پیدا ہونے والی نسل ثقافتی جنگ میں خراب ہو رہے تھے۔ اس دن سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا کہ ایک دم اس تصویر پر نظر پڑی۔ اسے دیکھا، خون میں غرق لیکن پرسکون چہرہ۔ اس کے نیچے لکھا تھا، ہم نے شہداء کے بعد کیا کام انجام دیا؟ شہداء، ہم آپ کے سامنے شرمندہ ہیں۔ کافی دیر اس تصویر کے نیچے کھڑا رہا اور دیکھتا رہا۔ وقت میرے لیے رک چکا تھا۔ اس شہید کی تصویر دیکھ رہا تھا کہ شاید جس کا نام بھی مجھے نہ آتا تھا۔ میری امی شہید کی بیٹی ہے، ہمیشہ کہتی تھی کہ خدا مجھے ایک شہداء کی پسند کے مطابق بیٹا عطا کرنا، اور جب میں دنیا میں آیا تو میرے کانوں میں یہ جملے دہراتی رہتی، ماں کے احساسات، خیالات، دعا، اس سے زیادہ کیا ہے جو بچے پر اثر انداز ہوں گے۔ میں اس تصویر کو کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس دن میں صرف 9 سال کا تھا۔ اس دن اس تصویر کو دیکھتے ہوئے میرے احساسات بہت عجیب تھے کہ آج 19 سال گزرنے کے بعد بھی وہ احساسات میرے لیے زندہ ہیں۔ میں اس جملے کے بارے میں ہمیشہ سوچتا تھا۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ اس شہید کی طرح ہو جاؤں، لیکن ہم نے واقعی شہداء کے بعد کیا کام انجام دیا تھا؟ لیکن دوسرے جملے نے مجھے زیادہ اذیت دی تھی، شہداء، ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے میرے بارے میں کہ مہران بہت مغرور ہے۔ میری امی کہتی تھی کہ مغرور نہیں ہے، عزت نفس رکھتا ہے۔ معلوم نہیں غرور یا عزت نفس، لیکن ایسا کام نہیں کرتا تھا کہ مجھے کسی کے سامنے سر جھکانا پڑے اور معافی مانگنی پڑے۔ خصوصاً کبھی ایسا کوئی کام نہ کرتا تھا کہ کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ بچے سب شرارتی ہوتے ہیں، میں بھی تھا، لیکن اگر کوئی 2 یا 3 بار مجھ سے بات کرتا، اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ میری باتیں دوسروں سے مختلف ہیں۔ میں زیادہ سوچتا تھا، اور شاید اس عادت نے اس رات مجھے نیند نہیں آنے دی۔ پوری رات سوچتا رہا۔ اگلی صبح اٹھ کر میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے مجھے شہداء کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ میں نے ایک ڈائری بنائی اور اس میں ایک لسٹ بنائی۔ جس سے بھی ملاقات ہوتی ضرور پوچھتا، کیا کوئی شہید آپ کا دوست رہ چکا ہے؟ کسی شہید کو جانتے ہو؟ شہید کیسے لوگ تھے؟ وہ ڈائری بھر گئی۔ اس میں مختلف شہداء کی اخلاقی خصوصیات لکھی ہوئی تھی۔ ان کی شخصیت، خصوصیات، اخلاق، سب سے زیادہ امی نے میری مدد کی۔ میں ان کے پاس بیٹھتا اور وہاں اپنے ابو کی خصوصیات مجھے بتاتی تھی۔
اخلاق، خصوصیات اور وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح ملتے جلتے، کیسے سلوک کرتے۔ بہت سے لوگ مجھ پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لیکن میرے لیے اہم نہ تھا۔ کبھی کبھی دل کو تکلیف بھی ہوتی، لیکن میں نے اپنی زندگی کا ایک ہدف بنایا تھا۔ اس ہدف نے مجھے یہ سکھایا، اپنی چھوٹی سے چھوٹی عادت پر بھی توجہ کروں اور اپنے ارد گرد پر بھی زیادہ توجہ کروں، شہداء پر، اپنے رشتہ داروں پر، اسکول کے بچوں پر اور سب سے خاص طور پر اپنے ابو پر۔